سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ آپ کو پاکستان کے اندر ایک یونٹی قائم کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے اندر گزشتہ 2 سال سے عمران خان کو ہم بنیادی طور پر ایک سیاستدان کے طور پہ لے رہے ہیں، جبکہ عمران خان اب ان 2 سالوں کے بعد ایک سیاستدان کی صورتحال سے کچھ بلند ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی نیگوشیشن ٹیبل میں آپ اس کو کچھ آفر نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو کیا آفر کریں گے؟ ہم دوبارہ تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے، وہ اس کے پاس آلریڈی وہ بن چکا ہے، اس لیے وہ اس معاملے کے اندر اس کے لیے آپ نیگوشیشن ٹیبل پہ نہیں آ سکتے۔ اس کو کہا جائے گا کہ آپ کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں، وہ اس پہ راضی نہیں ہو پا، آپ کو بھی پتہ نہیں ہو پا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج تک جتنی بھی نیگوسیشنز ہوئی ہیں وہ سیاستدانوں سے ہوئی ہیں۔ ایوب خان نے جب ایبڈو لگایا تھا تو اس وقت اس نے تمام سیاستدانوں کو بلایا تھا، جس میں خان عبدالقیوم خان سے لے کے خواجہ قہر الدین سے لے کے چودھری محمد، اس نے کہا کہ تم لوگ زبان بندی کرو گے ورنہ میں تمہارے کو کیسے نکالوں گا۔ سب نے زبان بندی کر دی تھی اس کے سامنے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائم جو نیگوسیشن ہوئی ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب حیدرآباد کیس کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان عبدالولی خان اور غوث بخش بسنجو اور اس کے بعد عطا اللہ مینگل اور اس کے بعد خیر بخش ملی، یہ سب جیل میں تھے۔ آپ سوچیں کہ ضیاء الحق کے آنے کے بعد جب اس نے ان کو رہا کیا ہے کنڈیشنلی، تو اس نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کی تھی، اور ضیاء الحق کے زمانے میں یہ لوگ مکمل طور پہ خاموش رہے تھے، کسی بھی طور پر انہوں نے کوئی زیادہ گفتگو نہیں کی، اور وہ کوئی لندن چلا گیا۔ بعد میں ایک محاذ بنا تھا عطا اللہ مینگل صاحب کا، اور آپ سوچیں کہ اجمل خٹک جیسے لوگ ضیاء الحق کے ساتھ تھے، اور ولی خان جیسے لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ جناب ایک قبر ایک ہے، مردے دو ہیں، یا آپ اس قبر میں جائیں گے یا ذوالفقار علی بھٹو جائے گا۔ تو یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ اور سسٹم بن چکے ہوئے تھے، کیونکہ وہ پولیٹیشین کے طور پہ بیہیو کر رہے تھے، اور پولیٹیشین کچھ دو کچھ لو اس کی صورتحال کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ایک آئیڈیلسٹ جو جب اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی، اسی لیے آپ کی بار بار نیگوسیشن ناکام ہوتے ہیں، بار بار۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو پاکستان کے اندر اگر یکجہتی پیدا کرنی ہے تو آپ کو نیگوسیشنز کو چھوڑ کے ایک کام کرنا چاہیے، اور یہ کام میں آپ کو اس وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام خالصتاً میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی ہدایات کے مطابق کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر جو قومیں تباہ ہوئی ہیں یا کن قوموں کو برباد کیا گیا ہے، وہ صرف ایک وجہ سے کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں انصاف ختم ہو گیا تھا۔ میں آپ کو رسول اکرم کی حدیث سناتا ہوں، لا تختصر امت اللہ یقضی فیہا بالحق ویاخذ الضعیف حق من القوی غیر متعتمہ۔ اس امت میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی جس میں عادلانہ فیصلے نہ ہوتے ہوں، اور جس میں کمزور کوئی پریشانی اٹھائے بغیر اپنا حق زبردست وصول لیا کرتا ہو۔ تو بنیادی طور پر آپ کو فوری طور پر اگر بھارت سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو پاکستان کا نظام عدل درست کرنا پڑے گا۔ چرچل اینڈ جنگ میں شکست تقریباً قریب پہنچ چکی تھی، لندن تباہ ہو چکا تھا، تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم جنگ جیت جائیں گے؟ تو اس نے پوچھا کہ کیا برطانیہ کی عدالتیں عدل پر فیصلہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کرتے ہیں، تو پھر ہم جنگ نہیں ہار سکتے۔ اسلام کے اندر پوری تمام تاریخ کے اندر، یعنی ملت ابراہیمی کی تاریخ کے اندر اللہ نے ایک ہی بات کی ہے، ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیاں دے کر۔ کیا نشانیاں دے کر؟ ماہم الکتاب والمیزان، ان کو کتاب دی اور ساتھ ان کو عدل کے لیے میزان دی۔ کس لیے دی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں۔ عدل کی صورتحال ایسی ہے کہ یہ عدل آپ سے محبت پیدا کرتی ہے۔ وہ ریڑھی والا، وہ اپنا مزدوری کرنے والا، وہ فیکٹری میں کام کرنے والا، اگر اس کو معاشرے کے اندر عدل میسر آتا ہے، اگر وہ اس کی ریڑھی جو ہے اس کو کوئی ایک مجسٹریٹ اٹھا کے لے جاتا ہے، اس سے رشوت مانگتا ہے اور وہ عدالت میں جا کے اس سے اپنا انصاف لے سکتا ہے، تو اس کی محبت ریاست کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی زمین پہ کسی بدماش نے قبضہ کیا ہے تو اس کو تھانے سے بھی عدل مل جاتا ہے، پٹواری سے بھی عدل ملتا ہے، تو اس کی محبت ریاست کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو عدل آپ خود سوچیں کہ مراد کے حساب سے بھی اگر آپ عدل کرتے ہیں تب بھی، لیکن بنیادی عدل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نظام عدل جو ہے وہ قائم۔ چھوڑ دیں اس وقت وہ تمام تر مذاکرات عمران خان کے ساتھ، صرف ایک کام کریں، اور وہ یہ کہ آپ اپنی عدالتوں کے اندر صرف اور صرف عدل کی بنیاد کے اوپر فیصلے شروع کروائیں۔
اللہ کی برکتیں اور نعمتیں آپ کو نہ، آپ کو ڈر ہے کہ عمران خان چھوٹ جائے تو چھوٹ جانے دیں، آپ کو ڈر ہے کہ باقی لوگوں کا کیس دوبارہ شروع ہو جائے تو ہونے دیں، لیکن یہ میرے اللہ کا بنیادی وعدہ ہے کہ وہ آپ کو نصرت دے گا۔ یہ جو ابھی 4-5 دن کی، 6 دن کی، 12 دن کی آپ کی خوشی ہے، یہ آپ کو دوبارہ ایک امتحان میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ یہ خوشی جو ہوتی ہے، یہ کامیابی جو ہوتی ہے، یہ بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتی ہے، اور اس امتحان کے بعد اللہ بڑے کمال فیصلہ کا سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ آپ اندازہ کریں، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، دین یہاں مذہب نہیں ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج رکھنا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، دین کہتے ہیں طرز زندگی کو، جس کو طرز زندگی یعنی اس کا جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دین، طریقتکم المثلیٰ، آئیڈیل لائف سٹائل جس کو کہتے ہیں۔ تو اگر تم دین سے پھرنے لگو گے، اور دین میں سب سے اہم ترین چیز انصاف ہے، تو اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ بہت جلد وہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، انصاف کا ایک نظام یہاں قائم نہ کیا، اور بہت جلد کر سکتے ہیں آپ، پوری کی پوری سپریم کورٹ کو آزاد کر دیں۔ ہوتا کیا ہے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، ججوں سے جب آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک بے ایمانی کی ہے، تو پھر وہ پیسے کماتا ہے، پھر وہ قاتل سے بھی پیسے لیتا ہے، پھر وہ چور سے بھی پیسے لیتا ہے، پھر وہ ڈاکو سے بھی پیسے لیتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے۔ جب بھی اس نے، کیانی نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی، جسٹس کیانی مرحوم نے، اس نے کہا تھا، یو may call it a sweeper service of Pakistan, but unless otherwise you want to get something by that to be done by the deputy commissioner, he will remain as deputy commissioner۔ اس نے کہا تھا یہ سی ایس پی کے بجائے اس کو آپ سویپر سروس آف پاکستان بھی کہہ لیں، لیکن اگر آپ ڈپٹی کمشنر سے مخالفین کی بیٹیاں اٹھوائیں گے، مخالفین کی جائیدادیں ضبط کرائیں گے، مخالفین کے خلاف کیس بنوائیں گے، تو وہ ڈپٹی کمشنر رہے گا، اور پھر وہ ظلم بھی کرے گا، پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سیاسی فیصلے کرواتے ہیں ایک عدلیہ سے ناجائز، تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک گھٹیا اور ناجائز فیصلہ کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں، اور پھر جب وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ پھر وہ ریڑھی والے کی چیختا رہتا ہے، پھر وہ مزدور روتا رہتا ہے، اس کو فیکٹری کے مالک کہتا ہے کہ میں نے نکال دیے اتنے لوگوں کو، اس کے کیس تو وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اسی طرح اوپر سے چلتے چلتے سمپل سول جج تک یہ بے ایمانی اور بددیانتی آ جاتی ہے، اور وہی صورتحال ہوتی ہے کہ پھر نظام عدل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کام کریں، چھوڑ دیں نیگوسیشن کو، پاکستان کی عدالتوں کو اس تمام پریشر سے آزاد کر دیں، پاکستان کی عدالتوں کو آپ نے جو قابو کرنے کے لیے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیں۔ پاکستان کے اندر ایماندار جج موجود ہیں، صرف آپ کو اپنے پسندیدہ ججوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں نظام عدل آئے گا، اور پھر یاد رکھیے گا اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی، اور اللہ کی برکات آپ پر برسیں گی، اور آپ دنیا کے اندر ایک طاقتور قوم کے طرح سے اٹھیں گے۔ اور بدلنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خیر فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بدلیں گے، کون وہ کیا کریں گے؟ اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین، وہ نرم دل ہوں گے اور مسلمانوں پر، اور سخت و تیز ہوں گے کفار پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس میں ایک بہت پتے کی بات کی گئی ہے جس پہ آج میں نے عمل کرتے ہوئے یہ گفتگو کی ہے کہ اگر آپ کو اس حق بات کہنے کی وجہ سے گالی پڑتی ہے، لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے اس وقت، کیا باتیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ یوتھیا ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ تو میرا فضل ہے۔ یہ گالیاں اگر تم انصاف قائم کرنے کی بات کرتے ہو، تم دین کے پر چلنے کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ان ساری چیزوں سے بڑے ہو کے انصاف کی حکومت قائم کرو، تو یہ بنیادی طور پر یہ لومۃ لائم جو یہ تمہیں گالیاں پڑتی ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم سب کو اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔